پیارے بچوں، رمضان المبارک کے حوالے سے بچوں کی تربیت کرتی کہانیوں میں آج کی کہانی کا نام ہے ماہ تربیت۔ بچوں، یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اور وہ بچہ روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہتا، خود ہی سنیے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں عابد بیٹا، تم اس دفعہ روزے نہیں رکھو گے؟ جی دادی جان، میں نہیں رکھوں گا۔ عابد نے سر جھکا کر جواب دیا۔ بیٹا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے واجب اور فرض عبادات ترک کرنا کتنا معیوب اور گناہ ہے۔ دادی نے عابد کو سمجھایا۔ جی دادی جان، 3 بجے آدھی رات کو میرے لیے جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ اس بات کو تو سمجھیں۔ عابد نے بدستور سر جھکائے جواب دیا۔ یہ تو کوئی خاص وجہ نہ ہوئی روزہ چھوڑنے کی۔ دادی جان نے کہا۔ دادی جان، ایک اور بھی وجہ ہے، مجھے ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، میں سارا دن کیسے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں؟ عابد نے دوسری وجہ بتائی۔ بیٹا، آپ کو معلوم ہے کہ نماز اور روزے کی اصل روح کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور نماز اور روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ دادی نے عابد سے سوال کیا۔ نہیں دادی جان، مجھے نہیں معلوم۔ عابد نے جواب دیا۔ نماز کے ذریعے ہم دعا کرنے کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دادی نے سمجھایا۔ ارے، نماز سے خدا کا شکر، وہ کیسے دادی جان؟ عابد نے حیرانی سے سوال کیا۔ اللہ ہمیں جن نعمتوں اور آسائشوں سے نوازتا ہے، ہم نماز میں ان نعمتوں کا شکر ہی تو ادا کرتے ہیں۔ دادی نے سمجھایا۔ کیا روزہ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے؟ عابد نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، دراصل روزہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے۔ دادی نے جواب دیا۔ احساس؟ کیسا احساس دادی جان؟ عابد نے دلچسپی لیتے ہوئے فوراً سوال کیا۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر ہمیں ایسے مساکین اور غربا کا احساس ہوتا ہے جو بیچارے غربت کے باعث اپنا پیٹ بمشکل بھر پاتے ہیں، اور جب ہمیں ایسے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ہم اسی احساس کی وجہ سے اپنی اپنی بساط کے مطابق خاموشی سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہی تو روزے کی اصل روح ہے۔ دادی نے دھیرے دھیرے سمجھایا۔ جی دادی، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ عابد نے بات سمجھ کر کہا۔ اور آپ صبح 3 بجے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اس کی وجہ بھی ہے۔ دادی نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ کیا دادی جان؟ عابد نے سوال کیا۔ جب رات گئے تک بچے کارٹون، موبائل پر ویڈیو گیمز اور یوٹیوب چلائیں گے تو وہ کیسے وقت پر اٹھ سکیں گے؟ دادی جان نے مسکرا کر دوسری وجہ بتائی۔ جی دادی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ عادت تو مجھ میں بھی ہے۔ عابد نے تائید کی۔ بیٹا، ماہ رمضان اصل میں عبادت کے ساتھ ماہ تربیت بھی ہے۔ دادی جان نے سمجھایا۔ دادی کیا رمضان کے اور بھی فائدے ہیں؟ عابد نے سوال کیا۔ بے شمار فائدے ہیں۔ رمضان میں مسلمان جھوٹ سے بچتا ہے، ایمانداری کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ اس ماہ مسلمان آنکھ، ناک، کان اور زبان ہر طرح سے عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ دادی جان نے تفصیل بتائی۔ آنکھ، ناک، کان، زبان سے؟ وہ کیسے دادی جان؟ عابد نے حیرت سے پوچھا۔ آنکھ سے کچھ برا نہ دیکھ کر، کان سے کسی کی غیبت نہ سن کر، زبان سے کسی کی برائی اور غیبت نہ کر کے، کسی کا دل نہ دکھا کر، کسی سے جھگڑا نہ کر کے، کسی کا حق نہ مار کر، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمان کا پورا وجود ہی ماہ رمضان میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ خاموشی تک عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ دادی نے ایک بار پھر تفصیل سے بتایا۔ مگر دادی جان، ان تمام باتوں کا خیال تو پورا سال ہی رکھنا چاہیے، صرف رمضان میں ہی کیوں کرتے ہیں ایسا؟
आबिद ने फौरन सवाल किया। बिल्कुल, पूरे साल ही इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मगर इस माह छोटी छोटी और मामूली नेकियों का अजर भी अल्लाह 70 गुना ज्यादा देता है। इसीलिए तो इस माह इब्लीस को भी कैद कर दिया जाता है, ताकि वो इस फजीलतों वाले माह मुकद्दस में मुसलमानों को गुमराह न कर सके। दादी ने शफकत से समझाया। अरे वाह दादी, रमजान हमारी इतनी ज्यादा तरबियत करता है, इसका अंदाजा तो मुझे था ही नहीं। आबिद ने हैरान होकर कहा। जी बेटा, रमजान माह तरबियत है, और बेटा आपका नाम आबिद है, और आबिद का मतलब होता है इबादत करने वाला, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा। फिर भला ये कैसे हो सकता है कि आप रमजान की इबादत को तर्क कर दें? दादी ने नाम का मतलब बताकर कहा। दादी जान, वाकई मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ, और अम्मी अब्बू आप सबसे वादा करता हूँ कि रमजान के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए पूरे रोजे रखूंगा। आबिद ने जोश से कहा। शाबाश मेरा बेटा। दादी ने खुश होकर आबिद को गले लगा लिया। जी बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए मीडिया माइंड्स जूनियर स्टार्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक और मजेदार और सबक आमोज कहानी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।